اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی، اتنی پاور رکھی کہ دل کے اوپر اتنا اثر کرتا ہے، اتنا اثر کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ قرآن کے ذریعے بدلے ہیں، ان میں سے ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں، میری ماں سنیے گا، میری بہن سنیے گا، میری بیٹی سنیے گا۔ ابو جہل نے لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میٹنگیں ہونے لگی، مشورے ہونے لگے، دن بدن محمد کا دین پھیل رہا ہے، دن بدن لوگ محمد کے دیوانے ہو رہے ہیں، کیوں نہ ایسا کام کیا جائے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر بھی میٹنگ، ادھر بھی میٹنگ، ادھر بھی میٹنگ، کرے آخر کار شیطان بھی بیچ میں آیا، مشورہ طے ہو گیا۔ ایک بندہ اس مجلس اور محفل میں سے اٹھا اور کہنے لگا میں نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو میں قتل کروں۔ اللہ اکبر۔ کھڑا ہوا، کیا نام ہے؟ عمر نام ہے۔ کیا نام ہے؟ عمر نام ہے۔ عمر نے تلوار نیام سے نکالی، توجہ، غصے کے اندر لال پیلے ہوتے ہوئے نکل پڑے، تلوار لہرا رہے۔ راستے میں بندہ ملا جس کا نام حضرت نعیم ہے، پوچھنے لگے عمر خیر تو ہے، آج لال پیلے ہو، غصے سے ہو، تلوار بھی لہراتے پھر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ غصے سے جواب دیا آج فیصلہ ہو گیا، ہم رہیں گے یا تم رہو گے۔ ہوا کیا؟ دن بدن دین پھیل رہا ہے، لوگ دیوانے ہو رہے ہیں، باپ دادا کے مذہب سے ہٹ رہے، ہم نے فیصلہ کر لیا۔ حضرت نعیم نے فرمایا اچھا، جس معصوم پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہے نا کہ ہاں، اس محمد کا کلمہ تیری بہن فاطمہ اور سعید بھی پڑھ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے میری اجازت سے بغیر؟ میں سربراہ، میں اپنی برادری کا چیف، میں اپنی برادری کا چودھری، میرے اجازت کے بغیر کیوں؟ فرمایا جا پتہ کر لے، میری بات پہ یقین نہیں آتا پتہ کر لے۔ جناب عمر نے وہ راہ چھوڑی، سیدھا چلتے چلے، بہن کا گھر آیا۔ ادھر دیکھیے گا میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، غور کرنا، دروازہ غصے سے کھٹکایا، اندر سے آواز آئی من دقل باب، کون ہے دروازے پہ؟ عمر نے غصے سے جواب دیا لا عمر بن الخطاب، عمر خطاب دا پتر آیا وے۔ ہائے اللہ اللہ، اماں فاطمہ پریشان ہونے لگی۔ حضرت سعید جلدی سے دروازہ کھولتے ہیں، عمر اندر آیا ہے، اپنے بہن بھائی سعید کی گربان سے پکڑا، مورخین نے لکھا اتنا مارا، اتنا مارا، حضرت سعید بھی ہوش ہو گئے۔ بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر کو چھڑانے کی کوشش کی، کہنے لگی عمر کیا ہو گیا؟ مارنا چاہتا ہے، غصہ اتنا ہے، اپنی بہن فاطمہ کے بالوں سے پکڑا، پیٹا اور مارا۔ ادھر سے عمر مارنے لگتا ہے، قربان جاؤں فاطمہ تیرے ایمان کے اوپر، قربان جاؤں فاطمہ تیری سیرت کے اوپر۔ عمر مارنے لگتے ہیں، بی بی فاطمہ آگے سے قرآن پڑھنے لگتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے ایک منظر رکھتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، میری بہن سمجھنے کی کوشش کرنا، میری بیٹی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ واقعہ سنیے گا، پھر آج سے دل سے ارادہ کر کے جائیے گا، آج کے بعد ڈرامے نہیں دیکھوں گی، آج کے بعد ٹک ٹاک اور فلمیں نہیں دیکھوں گی، آج کے بعد رات کو سونے سے پہلے سورت ملک اور قرآن کی تلاوت خود بھی کروں گی، بچوں سے بھی کرواؤں گی۔ کل جب بچے بڑے ہوں گے، جب یہ ماں باپ بنیں گے، آج ماں باپ قرآن کی ساتھ محبت کرنے والے بنے، میں دعوے سے کہتا ہوں کل انشاءاللہ آپ کے بچے جب یہ والد بنیں گے، والدہ بنے گی، انشاءاللہ جب ان کی اولاد ہوگی وہ بھی انہی کی نہج پہ چلے۔ سبحان اللہ۔ پہلی درسگاہ، میری بات یاد رکھنا، پہلی درسگاہ اللہ
عمر مارتا ہے، فاطمہ قرآن پڑھتی ہے۔ میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ کیجئے گا، ادھر دیکھیے گا، میری آنکھوں میں دیکھیے گا کیا کہتی ہے بہن۔ بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار ڈالے، شکنجو میں کیسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے۔ اے عمر، جس ماں کا دودھ تو پیتا ہے اس ماں کا دودھ میں بھی پیتا ہے، اسی ماں کا دودھ پی کے ابو جہل دی غلامی دی اندر پکا ہو گیا ہے، میں اسی ماں کا دودھ پی کے محمد کی غلامی میں پکی ہو گئی۔ بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار ڈالے، شکنجو میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے، زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے اس نقشے سے ہیبت ہو گئی تاری۔ جب عمر نے اتنا مارا، آگے سے فاطمہ نے قرآن پڑھا، تھوڑی دیر بعد عمر بولنے لگے، فاطمہ وہ قرآن مجھے تو بھی دکھا، جب میں تمہیں مارتا ہوں آگے سے پڑھنے لگتی ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا عمر غسل کر کے آؤ، عمر غسل کر کے آئے، فاطمہ بی بی اندر گئی ہے، ہائے چادر لائی ہے، چادر لے کے عمر کی گود میں رکھی، وہ قرآن کور کا عمر کی گود میں رکھا۔ توجہ میری طرف، جو ہی عمر کی آنکھیں قرآن پہ ٹکنے لگی، اندر بدلنے لگا، ہاتھ چلا اٹھے اور کہنے لگے فاطمہ ابھی بھی محمد کا دربار کھلا ہوگا یا بند ہوگا؟ فاطمہ نے کہا عمر جس راستے پہ چلے تھے چل پڑو۔ آئے وہی تلوار، پھر چلنے لگے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع مل چکی تھی کہ عمر آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور قیادت تھی سیدنا امیر حمزہ کے پاس۔ جو ہی صحابہ نے عمر کو آتے دیکھا، فوراً گئے اپنے سپہ سالار کے پاس، حمزہ جی عمر آ رہا ہے۔ جو ہی یہ آواز کان میں پڑی، اللہ کا شعر گرجا۔ پھر شاعر کا تخیل سنیے، کہا حمزہ نے لاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، ادب ملحوظ رکھے گا۔ لفظ یاد رکھنا، ادب کیا؟ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھاؤں گا، نمونہ اس کو خلق محمد کا دکھاؤں گا۔ اگر نیت نہیں اچھی اسے قتل کر دوں گا، اسی کی تلوار سے سر کاٹ کر سینے پہ رکھ دوں گا۔ آمد عمر کو ادب دل میں ہوگا، محمد کا دیدار ملے گا، نہیں تو گردن بھی ہوگی، تلوار بھی ہوگی، حق میرا آئے گا۔ جو ہی عمر قریب آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے۔ توجہ میری طرف مختصر کرنا چاہتا ہوں، فرمایا میرے نبی نے عمر کو آنے دو، عمر کو آنے دو۔ چچا امیر حمزہ میرے صحابہ، عمر میں محمد کا دشمن بن کے نہیں، عمر محمد کی دعا کا ثمر بن کے آ رہا۔ جو ہی عمر آئے جھوم جائیں گے انشاءاللہ۔ جو ہی عمر آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، ہاتھ ملایا، دو زانوں بیٹھے۔ سب سے پہلے نعرہ تکبیر آج لگا تھا جب عمر نے اسلام کو قبول کیا۔ لگا دے لگا دے تکبیر کا نعرہ پہلے عمر کی اسلام لانے پہ میرے نبی نے لگا۔ عمر کے اسلام، اللہ سنیے گا، میرے نبی نے پوچھا عمر توجہ کیسے آنا ہوا؟ سبحان اللہ، کیسے آنا ہوا؟ شاعر کہتا ہے آواز آئی تمہیں یارو
میرے نبی نے پوچھا عمر وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے عمر کا جواب سنے اور عمر بولا سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا اللہ کے محبوب بس قرآن کی آواز میرے دل میں آئی میرے کانوں میں آئی دل پہ اترنے لگی آیا تو کچھ اور معاملے کے لیے تھا اب تلوار حاضر ہے اللہ کے محبوب فیصلہ کر لے میرے نبی نے فرمایا عمر تجھے تو رات کی تاریکی میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر میں نے اللہ سے مانگا ہے توجہ میری طرف علماء نے لکھا ہے سنتے ہوں گے جب حضرت عمر اسلام لائے تھے فرش زمین پر مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی عرش بری پر فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد